السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جس مالک ذوالجلال نے اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ رمضان المبارک کا 5واں جمعۃ المبارک کی حاضری کا موقع رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام میرا اور آپ کا اس مقدس مقام پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنا دیں۔ درود و سلام امام الاولیاء، امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و سامعات، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آج عید بن جائے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس مالک ذوالجلال نے اپنے مہمان کے 30 دن پورے کر دیے۔
یقین کرو جو بغیر روزے دار تھے نا، ان کو بہت جلدی پڑی ہوئی تھی کہ صبح عید ہو جائے۔ آج ہم رمضان المبارک کا 5واں جمعہ 21 اپریل 2023 کے خطبہ جمعہ میں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا دل دین کی طرف مائل کر دے، اور یا اللہ جو انسان دین سے، ایمان سے، شریعت سے دور ہیں، اللہ انہیں قریب کر دیں، اللہ انہیں قریب کر دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، موضوعات جو آپ نے فلیکسوں پہ پڑھی ہے، ان کا آج آخری موضوع ہے۔ موضوع کیا ہے؟ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ بھائیوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54، آیت نمبر آپ کے سامنے پڑھنے کا اس وقت میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے معروضات کا آغاز کروں، جتنے بیمار ہیں، جو صحیح معنوں میں بیمار ہیں، بار بار گال کر رہے تھے، سحری کے وقت قاری صاحب دعا کروا دینا، اللہ شفائی کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا کریں دل کی گہرائیوں سے، اللہ اپنے فضل سے سب بیماروں کو شفائی کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ اللہ مجھے بھی، میرے بیٹی کو بھی اللہ شفائی کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سورۃ الانعام کے آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو کوئی سوءا بجہالۃ، نادانی میں برا عمل کر بیٹھے، تم میں سے جو کوئی نادانی میں، بھول چوک میں، جانے انجانے میں، سوءا بجہالۃ، برا کام کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کریں، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ توبہ کریں، پھر اس کے بعد فاصلح، ثم تاب، پھر توبہ کریں، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی من بعدہ، کس کے بعد؟ کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، تم میں سے جو کوئی نادانی میں برے کام کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کرے، کیا کرے؟ وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ انہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو اپنے اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے،
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے قریب نہیں آتا جب اس کی عقل، دل، دماغ اس طرف جب مائل ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے یار میں نے فلاں گناہ بھی کر بیٹھا ہوں، فلاں گناہ بھی کر بیٹھا ہوں۔ اور یاد رکھیے جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں، جتنے وہ جرم کر کے یہ نہ سوچیں ہم بڑی قسمت والے ہیں، بلکہ گھاٹے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیوں کہ وہ رب کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں۔ رب کی جوے بازوں کو دیکھو، جواریوں کو دیکھو، شرابیوں کو دیکھو، اپنا چرسیوں کو دیکھو، ہر طرف جرم ہی جرم۔ اللہ نے ایسے علاقوں میں بطور عبرت کے لیے زلزلے کے جھٹکے لگائے، یہ دنیا اب بھی سیدھے راستے پر نہیں آئی۔ جب انسان گناہگار کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، اپنے رب کو، وہاں اللہ کی پکڑ آیا کرتی ہے، اللہ کی پکڑ آیا کرتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو میرا رب اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، میرا رب اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مگر میں اپنے اللہ کی صفت پہ قربان جاؤں، میں اپنے اللہ کی صفت پر قربان جاؤں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے میرا رب اس کی توبہ کو پھر بھی قبول کر لیتا ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے میرا رب اس کا استغفار قبول کر کے پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ توبتن باب تاب یتوب سے اس میں مصدر ہے، تاب یتوب سے اس میں مصدر ہے، اور توبتن کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ اب سمجھنے والی بات، علم حاصل کرنے والی بات، اپنے معلومات میں اضافہ کرنے والی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اگر جب لفظ توبہ کی نسبت بندے کی طرف کرو گے تو اس کا معنی یہ ہوگا بندے نے گناہ سے رجوع کر لیا ہے، بندے نے گناہ سے۔ توبہ کا معنی جب توبہ کی نسبت جب بندے کی طرف کرو گے تو معنی یہ نکلے گا بندے نے اپنی غلطی پر رجوع کر لیا ہے، اپنی غلطی پر رجوع کر لیا ہے۔ اور جب اس توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے بندے پر جو ناراض تھا ناراضگی سے رجوع کر لیا ہے۔ یعنی جب بندے نے گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیا تھا، جب بندے نے توبہ کی، جب بندے نے استغفار کیا تو میرے رب نے، وہ میرا رب جو اس گناہگار پہ، اس فاجر پہ، اس ظالم پہ، اس زانی پہ، اس جوے بازوں پہ، ان نوسر بازوں پہ، ان شرابیوں پہ، ان زانیوں پہ، ان چرسیوں پہ
نمبر لگانے والوں پہ، صغائر گناہ کرنے والوں پر، کبیرہ گناہ کرنے والوں پر میرا رب ناراض تھا، تو اب میرے رب نے اپنی ناراضگی سے رجوع کر لیا ہے۔ بندہ گناہوں سے جب بھی توبہ کر لے، بندہ گناہوں سے جب بھی توبہ کر لے تو میرا رب اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کی معافی، اس کی بخشش کا سمندر ہر وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ کیا کر رہے؟ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ حضرات آئیے میں کتاب و سنت سے چند مقامات آپ کے سامنے عرض کروں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار توبہ کی دعوت دی ہے، توبہ کی دعوت دی ہے، تاکہ مایوس لوگوں کو معافی کی یقین دہانی کرائی جائے۔ کیا کرائی جائے؟ یقین دہانی کرائی جائے۔ مومنوں، مسلمان مردوں اور عورتوں، پہلا مقام سورہ النور، سورہ النور، سورہ نور کون سے پارے میں ہے؟ 18ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ 18ویں پارے میں۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 31۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ المؤمنون اور آیت نمبر 18۔ کیونکہ میں پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں، میرے اللہ بار بار بندے کو توبہ کی دعوت دیتے ہیں اور یقین دہانی کرواتے ہیں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جو جھک جاتا ہے میرا اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ ایمان والا ہی بندہ جرائم کرتا ہے نا، ایمان والا بندہ ہی صغیرہ کبیرہ گناہ کرتا ہے نا۔ کیوں؟ شیطان جو اسے ورغلاتا ہے۔ یہ آیت اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے اہل ایمان کی جماعت، اے اہل ایمان کی۔ کسی مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان کی جماعت، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے۔ یہ حکم ایمان والوں کو ہے۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اور پھر ایک اور مقام پر میرے رب نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے جیسے صحابہ کا ایمان تھا اسی طرح اگر تم ایمان لے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ کیا؟ ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت
اللہ پہ ایمان اتنا کمزور ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی حق حلال کی مزدوری کریں گے تو اس میں برکت ہی نہیں ہوگی، حرام کی کمائی کریں گے اس کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ استغفر اللہ، حرام کی کمائی چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت۔ تو ان جرائم پیشہ لوگوں کو اللہ پاک نے مخاطب کیا، خطاب فرمایا اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں فرمایا ایھا المؤمنون، اے مومنو، اے مومنو، توبوا الی اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، تم سارے اللہ کی طرف کیا کرو؟ جمیعاً کا لفظ بتا رہا ہے، پھر توبو کا لفظ بتا رہا ہے، تم سب کے سب توبہ کرو۔ توبہ کس سے کرنی ہے؟ اللہ، کس سے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، یقیناً لعلکم، شاید کہ تم، تفلحون یہاں پر لعلکم کا معنی یقیناً ہوگا، کیونکہ پیچھے کیا ہے؟ ایھا المؤمنون، توبو جمع کے صیغے، مومنون جمع کے صیغے، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ استغفار کرو، لعلکم تفلحون، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا مقام سورۃ التحریم، سورۃ التحریم، اللہ پاک اس آیت کے اندر، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، رب کا حکم ہے، رب کا حکم سنا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا توبہ کرو، الی اللہ اپنے اللہ سے، توبۃً نصوحا خالص توبہ، پکی توبہ، سچی توبہ، سچی توبہ کرو۔ لیکن تیسرے مقام پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر بولو 27، آیت نمبر 27۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، واللہ یرید، اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے، واللہ یرید، اللہ تو یہ چاہتا ہے، واللہ یرید، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہاری توبہ۔ جرائم پیشہ لوگوں اللہ کرے، آج کے خطبے کی بات، آج کے خطبے کے اندر قرآن حدیث جو بیان اللہ کی رحمت سے ہو آپ کے ذہنوں میں اتر جائے، اللہ کرے تم عمل کرنے والے بن جاؤ۔ واللہ یریدو، اللہ تو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے میرا اللہ؟ ان یتوب علیکم، کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہاری توبہ، بول نہیں سکتے گنگے ہو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ تو چاہتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اللہ
کیا چاہتا ہے بندے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ تمہاری توبہ قبول کی جائے، تمہاری توبہ قبول کروں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ وَيُرِيدُ الَّذِينَ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ لوگ خواہشات کے پجاری چاہتے ہیں۔ کیا بننا چاہتے ہیں؟ خواہشات کے پجاری۔ يَتَّبِعُون پیروی کریں، شہوات اپنی شہوات کی، اپنی وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ لیکن خواہشات کے پجاری چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلو میلن عظیما کہ تم اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے۔ ایمان والے بندوں کا یہ کام نہیں، اور جو ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، 2 نمبر دھندا میں ملوث ہو چکے ہیں، حرام ان کی زندگیوں میں رس چکا ہے، حرام کھانا ان کی زندگیوں میں رس چکا ہے۔ اب ایک انسان کہتا ہے کہ یار حلال کی کماؤں گا، سارا دن مزدوری کروں گا تو 1500 ملے گا، حرام کے کام میں 10 منٹ لگا لو 50,000 روپے کما لو۔ لیکن یہ عارضی زندگی ہے، کتنی دیر تک حرام روزی کماؤ گے؟ اور حرام روزی اپنی اولاد کو کھلا کر جوان کر کے، جب وہی حرام روزی کھانے والی اولاد حرام روزی کھا کے جس سے تمہاری اولاد جوان ہوئی ہے، وہی جب تمہارے سروں میں ڈنڈے مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں کاری چھاپ تویجی بنا دے اولاد نہ فرمان ہوئی یا حرام دی دولت تو کھلا کے اپنی اولاد نے جوان کرے، پھر کہیں کہ اولاد میرا کہنا نہیں من دی۔ اللہ یہ تو نہیں چاہتے کہ تم شرابی بنو، اللہ یہ تو نہیں چاہتے کہ تم بے نمازی بنو، اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم کبوتر باز بنو، اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم جوے باز بنو، اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم مرغ لڑاؤ، تم بیل لڑاؤ۔ میرا اللہ ہرگز یہ بولو نہیں کہتا۔ اگر آج کی یہ باتیں بری لگ رہی ہوں، 1 بار نہیں 1000 بار لگ جائیں، میں حق کی آواز بلند کرتا رہوں گا، اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے تمہارے پاس ایک طریقہ ہے، یا مولوی کی مسجد سے چھٹی کرواؤ، یا مولوی کے اوپر ڈھس کرو۔ اللہ کی رحمت سے سارے قوانین اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تمہاری بدماشی پر، تمہاری بے غیرتی پر، تمہاری بے حیائی پر حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی، حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی۔ قرآن نہ آ جائے، پیغمبر کا فرمان آ جائے، اپنی اصلاح کرو۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے واللہ یرید، اللہ تو یہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ گناہگار لوگ توبہ کریں، میں ان کی توبہ کو قبول کروں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، اور پچھلی آیات میں اللہ پاک نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ایمان والو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا، تم سب اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف
جھک جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ، استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن انسان جو انسان چاہتے ہیں میرے رب نے وہ بھی بیان کر دیا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ۔ ایک مجھے اسٹک لا کے دو۔ کیا ماحول بنا رکھے؟ اب کوئی بولے۔ اوروں کا دماغ بھی ایسے خراب کرتے ہو۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ اور بندے کیا چاہتے ہیں؟ جو بندوں کی منشا اور مراد ہے نا، اللہ کے قرآن نے یہ بھی بیان کر دی ہے۔ الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، لوگ یہ چاہتے ہیں، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ خواہشات کے پجاری بنے۔ کیا بنے؟ آواز نہیں، خواہشات کے پجاری بنے۔ خواہشات کے پجاری بن کر ان تمیلوا میلا عظیما، جفاکار بن کر، ظالم بن کر، گنہگار بن کر اللہ سے دور ہٹ جاؤ۔ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ جن لوگوں کے اندر یہ جرائم موجود ہیں، اگر وہ اپنی غلطیوں پر باز آ جائیں گے تو ٹھیک، اگر نہیں باز آئیں گے تو اللہ 1 منٹ سے پہلے حساب لے لیتا ہے۔ اللہ سیدھا کرنے پہ آئے تو 1 منٹ لگتا ہے۔ ہاں بیٹھے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آگے سنیے، یہ کتنے مقام ہو گئے؟ 1 2 3 4 مقام اللہ کے قرآن کے ہو گئے۔ اور اب جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے نا، اب اس رسول کی بات کرنے لگا ہوں، اب اس رسول کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100۔ کیا فرمایا؟ ان لفظوں کا ترجمہ کیا ہے، توجہ میری طرف۔ ایھا الناس، اے لوگو، پہلے قرآن آپ نے سنا، اب سنو حدیث رسول اللہ کا فرمان۔ ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرۃ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب بتاؤ، کیا اللہ کے حبیب گنہگار تھے؟ اللہ کے رسول ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کی تو وہ ذات ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لوگو، پہلے حکم دیا، لوگو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب محمد رسول اللہ کا ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرنا
یہ اپنی امت کو تعلیم دینی تھی کہ میری امت جب جرائم کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے دل کالے کر لیں، میرے رب کو ناراض کر لیں، میرے رب کو اگر یہ استغفار کریں، توبہ کریں، یعنی 100 مرتبہ بھی ایک دن میں معافی مانگے تو میرا رب معاف کر دے گا۔ میرا رب کیا کر دے گا؟ جب اللہ کا حبیب دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے، تمہاری کیا اوقات کہ تم اللہ سے استغفار نہ کرو، اللہ سے معافی نہ مانگو؟ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب کثرت الاستغفار والتوبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 اور حدیث کا نمبر 2702 ہے۔ پورا حوالہ دے دیا، گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں بھی آپ یہ حوالہ کھولنا چاہو، جو حوالہ دیے جینون، یہ جینون حوالہ آپ کو جینون کتاب سے مل جائے گا۔ موضوع کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ آگے آئیے، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ بندے توبہ کر کے دیکھیں تو صحیح، بندے اپنے رب سے معافی مانگ کر دیکھیں تو صحیح۔ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ یہ بات اللہ پاک نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 104 میں بیان فرمائی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 104۔ اور بیٹا بولنا نہیں، جیسے اس کا حال ہو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 104۔ الفاظ کیا ہیں اللہ پاک کے؟ علم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ۔ موبائل فون بند کر لیں، جزاک اللہ۔ کیا وہ نہیں، علم یعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہی ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے استغفار کو، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی مضمون نو دوسری جگہ دے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ دوسری جگہ دے اندر بھی، ایک بار محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ نہیں، جیسے کہ یاسین بلوچ ایڈوانس سبحان اللہ مانگتا ہے، وہ آج چاہیے سبحان اللہ۔ سنیے آپ رب کا قرآن، سورۃ شورى آیت نمبر 25، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اس آیت ترجمہ کی ہے، ذرا ترجمہ سنے آجے۔ وَهُوَ الَّذِي، اوہی اللہ دی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اوہی کوئی اللہ دی ذات ہے۔ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر دے، ان عبادہ، اپنے بندیاں دی توبہ نو۔ اللہ دے در تو علاوہ کوئی اور در نہیں توبہ قبول کرنے والا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ دی ذات ہے جڑا اپنے بندیاں دی توبہ نو قبول کر دے۔ کی کر دے؟
توبہ قبول کر دیں۔ او مسلمانوں، اللہ دا قرآن سننے والوں، ماہ رمضان دا 5واں تے الوداعی جمعہ سننے والوں، فرمایا وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، جدوں بندہ توبہ کردے معافی مانگدے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، تے او سیئات انہوں معاف کر دیندے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، انہیں گناہاں نو مٹا دیندے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، انہیں بدیاں نو مٹا دیندے۔ کون بھلا؟ میرا اللہ۔ اور آگے فرمایا وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تُسی جو کچھ کر دیو میرا اللہ اے بھی جان دیں، تُسی جو کچھ کر دیو میرا اللہ اے بھی جان دیں۔ اور میرے بھائیوں، کتنی عظمت والے او لوگ نہیں جنہاں نے ایک دن دے اندر 1000 مرتبہ درود پڑھے، اور کتنے قسمت والے لوگ نے جڑے ایک دن دے اندر کتنی باری استغفار پڑھ دینے، اللہ اکبر اللہ۔ اور کہنے والا کس انداز دے اندر، کس تخیل دے اندر آگے بات نو سمجھان دیں، کہندہ استغفار دا ورد بناؤ، استغفار دا ورد بناؤ، منگو نت دعائیں، استغفار دا ورد بناؤ، بناؤ گے؟ استغفار دا ورد بناؤ، منگو نت دعائیں، بخشش الہی، بخش الہی ساڈے گناہ تائیں۔ استغفار دا وظیفہ، مردوں تے عورتوں غور کرو اس شعر تے، استغفار دا ورد وظیفہ جو ہر دم اپناوے، اللہ غفور الرحیم دی طرفوں بخش انعام پاوے۔ اللہ پاک دا اعلان کیے، اور رمضان دا 5واں جمعہ ادا کرنے والوں، رمضان دا 5واں جمعہ پڑھنے والوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا جے تو سے گناہ گر بیٹھے جے ہجنوی وقت جے اللہ دی بارگاہ دے اندر لوٹ آؤ، اللہ دی بارگاہ دے اندر چک جاؤ، اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا، بلکہ میں اپنے رب دی رحمت تے قربان جاواں۔ او مومنوں، رمضان دا 5واں جمعہ سننے والوں، توبہ استغفار دا موضوع دین والے ہو، سنو، اگر توبہ کرو گے تے اللہ پاک اے تواڈے گناہ جڑے نے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دین گے۔ کتے لکھے ہیں؟ اے اللہ دے قرآن دے اندر لکھے ہیں، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جدوں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، او حسنات جڑیاں نے، او سیئات جڑیاں نے، او حسنات بن جان گیاں، گناہ جڑے نے او نیکیاں بن جان گیاں۔
توبہ کر کے ویکھتا صحیح، استغفار کر کے ویکھتا صحیح، اللہ کو معافیاں مانگ کے ویکھتا صحیح۔ اور میں خطبے دے آغاز دے اندر ایک بات کی تیزی، اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بندیاں نو بار بار توبہ دی دعوت دیتی ہے، اور میرے بندے ہو تجھے توبہ کرو۔ پھر انسان سوچتا ہے میری توبہ قبول ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ اللہ پاک نے توبہ دی قبولیت دے یقین دہانی میں کروائی ہے۔ کی کروائی ہے؟ یقین دہانی کتے لکھے ہے؟ اللہ دے قرآن دے اندر، اللہ دا قرآن پڑھن لگا وہاں نالے حق دا اعلان کرن لگا وہاں، اللہ دا قرآن سنا گئی بنجر زمینانو آسراب کرن لگا وہاں۔ دعا کرو قرآن دے پانی نال بنجر زمین سراب ہو گئے، جوارے تو توبہ کر لین، چھوٹے وڈے گناہ کرن والے توبہ کر لین۔ توبہ دی یقین دہانے میرے محمد دے رب نے کروائی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی ہے۔ او ڈج کوٹ دے رہن والے آ، او ڈج کوٹ دے باسی آ، 260 اور 61 دو باسی آ، گردو نوا مضافات تو آن والے آ۔ اے جمعہ رمضان دا آخری جمعہ، اپنی زندگی دا بھی اگر آخری جمعہ سمجھ گئے، توبہ کریں گا، استغفار کریں گا، میرا رب تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ تیرے گناہ جڑے نے میرا رب نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے ذریعہ نجات دا سبب بناوے گا۔ میں تانوں عرض کر رہا کہ توبہ دی یقین دہانی میرے رب نے اپنے کلام دے اندر کروائی ہے، اپنے کلام دے اندر کروائی ہے۔ اے جناب من سورۃ المائدہ چھٹا پارہ، سورۃ المائدہ، توجہ میری طرح میکائیل بھائی، اس کو اٹھاؤ، توجہ۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ المائدہ، سورۃ، یہی بات ہے، تمہاری میری دشمنی اسی بات کی ہے۔ تم لیتے ہو خطاب کے اندر یسی، اس یسی والے خطاب کا کیا فائدہ جو آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے؟ دعا کرو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 39، اللہ دا قرآن اعلان کردہ جی فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہوں جب میں بعض خطیب کہندے نے اتھے فلاں مقام تے اللہ نے فرمایا، فلاں مقام تے اللہ نے فرمایا، قرآن دی آیتاں پڑھی جان گے ترجمہ نہیں کرن گے۔ آنا خاکوانے کولو سن جا اللہ دا قرآن، نالے ترجمہ بھی سن جا۔ اج دے جمعے دے اندر خاکوانی کولو محمد رسول اللہ دا فرمان بھی سن جا، حوالہ بھی سن جا، ترجمہ بھی سن جا، نالے دعا کرنا اللہ اے اج دا جمعہ تواڈے واسطے ذریعہ نجات دا سبب بنا دے وے، اور توانو جرائم تو پکے تے سچے توبہ کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے جڑی آیت پڑھی ہیں، اس آیت اندر اللہ ذل جلال والاکرام کے فرماندے نے فمن تاب من بعد ظلمہ، جڑا بندہ اپنے آپ تے زیادتی کر لوے، توجہ میری طرف، توجہ ہے،
فمن تاب من بعد ظلمہ، جڑا بندہ اپنے تے ظلم کر بیٹھے، ظلم سے مراد زیادتی ہے، جڑا بندہ اپنے آپ نال زیادتی کر بیٹھے، فمن تاب من بعدہ، اس تو بعد توبہ کر دے، گناہ ہو گیا، گناہ کرن تو بعد اپنے جسم نال اپنے جان نال ظلم کر بیٹھا، زیادتی کر بیٹھا، زیادتی کرن تو بعد توبہ کر دے، فمن تاب من بعد ظلمہ، فمن تاب من بعد ظلمہ، جڑا بندہ اپنے جسم تے زیادتی کرن تو بعد، گناہ کرن تو بعد توبہ کر دے، توبہ کر کے پھر اگے وَأَصْلَحَ، اپنے اصلاح کر دے کہ اے اللہ اج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا، اللہ میں نو معاف کر دے، پکے توبہ کر دے، سچی توبہ کر دے، وَأَصْلَحَ، تے اپنے اصلاح کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، یقیناً اللہ ایسے بندے دی توبہ نو قبول کرے گا۔ یہ یقینی دعوت، پکی دعوت کہ توبہ کر، تیری توبہ نو قبول کراں گا، توبہ کر، استغفار کر، تیرے گناہوں نو معاف کراں گا، اور کیوں نہ معاف کرے اللہ، ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ او بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یا اللہ آج کے جمعے کے اندر میرے ان بھائیوں پر، میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں پر مہربان ہو جا۔ آگے سنیں آجیں سورۃ الاعراف نکل آئی، آیت نمبر 153، اللہ دا قرآن سونا، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 153، ہندرا ترجمہ سونے ترجمہ، والذین عملوا السیئات، جنہ لوگوں نے گناہ والے کام کیتے نے، جنہ لوگوں نے، جن جرائم کا میں نے کچھ نام لیا، یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اب میں ان جرائم کا نام لیتا ہوں، پھر آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب ہمیں نشانہ بنا کے بات کرتے ہیں۔ چلو نشانہ نہیں بناتا، اشارہ دیتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے جرائم سے نشانہ نہیں بناتا، اشارہ دیتا ہوں۔ والذین عملوا السیئات، جڑے لوگ گناہ دا کم کر دینے، کس چیز دا؟ جڑے لوگ گناہ دا کم کر دینے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس تو بعد انہوں نے توبہ کی تھی، جنہ لوگوں نے گناہ دا کم کیتا، گناہ دا کم کرن تو بعد توبہ کیتے۔ میں بات عرض کرنا چاہنا ہوں، اللہ دے رسول شریعت دے اندر مرغے لڑانا حرام ہے، بیل بھگانا مقابلے کے اندر حرام ہے، کبوتر رکھنا حرام نہیں، بازی لگوانا حرام ہے۔ کہو گے قاری صاحب تم ہمیں دشمن لگ رہے ہو، کیوں تم ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ میں کہتا ہوں ایک بار نہیں، لاکھ بار تم مجھے اپنا دشمن سمجھو،
میں تو رسول اللہ کی بات بیان کرنے آیا ہوں، رسول اللہ کا دین سمجھانے آیا ہوں، رسول اللہ کا دین بتانے آیا ہوں۔ سنن نبی داؤد دے اندر حاجی صاحب حدیث موجود ہے جے ایک بندہ کبوتر باز کبوتر دے پیچھے بھاگ رہا سی، دوڑ رہا سی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او صحابہ اے ویکھو شیطان دے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کہو یا اللہ سانو ان جرائم تو بچنے دی توفیق نصیب فرما۔ والذین عملوا السیئات، جنہاں لوگوں نے گناہ والے کام کیتے نے، کی کیتے نے؟ داداد جمعے کے اندر بولنا جمعہ ضائع ہو گیا۔ ہر جمعہ یہی بات سمجھاتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بات سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ سمجھا کرو بات کو۔ جمعے کے اندر اشارہ نہیں کرتے، جمعے کے اندر اشارہ او یارو اب آسمان سے اللہ کا عذاب تمہیں سمجھانے آئے گا کہ جمعے کے اندر اشارہ نہیں کرتے۔ ہر جمعے سمجھاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والذین عملوا السیئات، جنہاں لوگوں نے گناہ والے کام کیتے، ثم تابوا من بعدہا، پھر اس تو بعد انہوں نے توبہ کی تھی معافی مانگی، وآمنوا اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان ہے سے تے کہہ رہے نے ربا یہ پچھلے گناہ معاف کر دے، آج تو بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایمان دی طاقت موجود جنا۔ ان ربک من بعدہا، یقیناً تہاڈا رب توبہ دے بعد لغفور الرحیم، تہاڈی توبہ قبول کر لیندے نے، کیونکہ میرا رب بخشنے والا بھی ہے، میرا رب مہربان بھی ہے۔ اگے آؤں اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وقت ضائع نہ کرو میرا نہ اپنا۔ اگر تسی وقت ضائع کرو گے میں 1:30 بجے تو اوپر جاواں گا، پھر تانوں برداشت نہیں ہوئے گا۔ قاری صاحب نے 1:30 تو زیادہ وقت لا دیتا ہے، قاری صاحب سلام پھیرن گے تسی چیخا مارو گے، تسی چیخ کے چلاؤ گے۔ قاری صاحب 1:30 بجے جماعت دا ٹائم ہے تو 1:30 بجے جماعت کیوں نہیں کھڑی کرنا؟ اگر وقت ضائع تم کرواؤ گے، جمعے کے بعد نماز کے بعد بولنے کے لیے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر چاہتے ہو وقت پر جماعت ہو، نہ وقت اپنا ضائع کرو نہ میرا ضائع کرو، میں محنت کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کو توجہ سے سماعت فرماؤ۔ فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اے سورت نحل جے، سورت جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں، سورت نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 119۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماندے نے بے شک تواڈے کولو تواڈے رب دی رحمت انہاں لوگاں دے واسطے ہے
जिन्हां ने नादानी दे अंदर भूल चूक के अंदर या जानबूझ के गुनाह कीते ने या बुरे अमल कीते ने या गंदे काम कीते ने उस तो बाद इन्होंने तौबा करके इस्तगफार करके अपनी इसलाह कर लई ने फरमाया बेशक तुहाडा रब तौबा तो बाद ये मेरे रब दी जिम्मेदारी है कि तुहानू मुआफ करे। वो क्यों ना मुआफ करे क्योंकि वो बख्शने वाला भी है मेहरबान भी है। तवज्जो मेरे अल हुन मेरे सामने सूरतुन निसा निकल आई आयत नंबर 17 निकल आई। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। हूँ जी सूरतुन निसा आयत नंबर 17 पढ़िए हूँ जरा तर्जमा किए इन्नमत तौबतु अलल्लाह उन्हां लोगां दी तौबा कबूल करना अल्लाह ताला दे जिम्मे है। इन्नमत तौबतु अलल्लाह इन्नमत तौबतु अलल्लाह ओ लोग जिन्हां ने तौबा की इन्हां दी तौबा कबूल करना मेरे अल्लाह ताला दी जिम्मेदारी है। यअमलूना अस्सूअ जिन्हां ने नादानी अंदर बुरे अमल कीते जिन्होंने नादानी में गुनाह की। लेकिन आज तो हम जानबूझकर गुनाह करते हैं। क्या? एक चोरी दूसरी सीनाजोरी। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा जे यअमलूना अस्सूअ जेड़े बुरे अमल करते ने बेजहालतिन नादानी अंदर जहालत अंदर सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फिर फौरन तौबा कर देने कि रब्बा सानू मुआफ कर दे रब्बा सानू मुआफ कर दे। ए कुरान जे कुरान अल्फाज की ने सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फिर फौरन तौबा कर देने अल्लाह को मुआफियाँ मंग देने फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम फिर अल्लाह ताला इन लोगां दी तौबा नू कबूल कर लेंदे ने। क्या कर लेते हैं? तौबा कबूल कर लेते हैं। और आगे फरमाया वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा वकान अल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमन जानने वाला है हकीमा हिकमत वाला है। मेरा अल्लाह हिकमत व दनाई वाला है। मेरा अल्लाह हिकमत व दनाई वाला है। और मेरे मोहतरम भाइयों रमज़ान के 5वें जुमे का आखिरी पैगाम फरमाया सूरह तौहा पारा नंबर 16 सूरह तौहा पारा नंबर 16 व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिला सालिहन सुम्मा इहतदा व इन्नी लगफ़्फ़ारुन मैं यकीनन उस आदमी की बख्शिश करता हूँ। व इन्नी लगफ़्फ़ारुन मैं यकीनन उस बंदे को मुआफ़ करता हूँ लिमन तौबा जिसने तौबा की। लिमन ताबा जिसने इस्तग़फ़ार किया व अमिला सालिहा और ईमान व आमना और ईमान लाया व अमिला सालिहा अमाल सालिहा किया नेक अमल किए अच्छे अमल किए सुम्मा इहतदा फिर राह रास्त पर भी रहा। राह
یہ نہیں ادھر گناہ ادھر توبہ، ادھر گناہ ادھر گناہ ادھر، ایسے بندے کو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 79، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، مگر جن لوگوں نے استغفار کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، جب تم میں سے کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک سواری پر سوار ہو کر جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ تھک جاتا ہے تو درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے۔ کھانا پینا سواری پر بھی تھا، ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے اترا اور سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو سواری گم پائی، بہت تلاش کی مگر نہ ملی، مگر عالم مایوسی میں لوٹا، اسی درخت کے نیچے زندگی کی بہاروں سے مایوس موت کے انتظار میں سو گیا، موت کے انتظار میں سو گیا۔ جب بیدار ہوا نا تو کیا دیکھتا ہے؟ سواری پاس کھڑی ہے، سواری پاس کھڑی ہے۔ تو بندہ اپنے سواری کو دیکھ کر بال بال خوش ہو گیا، اور خوشی کی لہر اتنی دوڑی کہ خوشی کی شدت سے غلطی سے کہہ رہا تھا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی سے کہہ رہا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ جو جان بوجھ کر تو وہ یہ جملہ نہیں نہ کہہ رہا تھا، وہ تو مسافر تھا، سفر کر رہا تھا، جنگل کے اندر گزرا، تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا، سستانے لگا۔ وہ سواری خردنوش زادے راہ اسی سواری پر رہ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سواری بھی نہیں، زادے راہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر عالم مایوسی کے اندر آ کے موت کی یادوں میں سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ سواری پاس ہے۔ تو بال بال خوشی کی لہر جسم میں دوڑی، اور اس کو یہ پتہ نہ رہا کہ میں زبان سے کلمات کون سے نکال رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ اس نے جان بوجھ کر تو یہ کلمات نہیں کہے تھے، اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور بندے کی توبہ پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھو میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، شفیع بھائی، بلال بھائی، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ اور مومنوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے قرآن سے سورۃ التوبہ آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون
الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اچھا، اب مومنوں کی یہ نشانیاں جو اللہ کے قرآن نے سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 112 میں جو بیان فرمائیں وہ الفاظ بھی پڑھ دیے ہیں، اب اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ نشانیاں دیکھنا، آیا کہ ہم بھی ان نشانیوں کے اندر شمار ہوتے ہیں یا نہیں۔ پہلے نمبر پر تائبون، توبہ کرنے والے، تائبون۔ اب ان بندوں کی نشانیاں اب شمار کرنا، یہ کتنے قسم کے بندے ہیں۔ تائبون، آواز نہیں، آواز دو گے تو میں خطبہ ختم کروں گا۔ تائبون، توبہ کرنے والے۔ عابدون، عبادت کرنے والے۔ عابدون، الصائحون، روزہ رکھنے والے، روزہ۔ حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے۔ یہ کتنی قسم کے بندے ہو گئے مومنوں؟ نمبر 1 التائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، الصائحون، روزہ رکھنے والے، راکعون، رکوع کرنے والے، ساجدون، سجدہ کرنے والے، آمرون، حکم دینے والے، بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، برائی سے۔ یہ 8 ہو گئے، کتنے بندے ہو گئے؟ 8۔ آگے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدود کی۔ یہ 9 قسم کے جو بندے ہیں نا، اللہ پاک نے 9 بندوں کا ذکر کر کے آگے فرمایا وبشر، خوشخبری ہے مؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ 9 خوشخبریاں ہیں۔ کتنی؟ ان 9 خوشخبریوں میں سے ایک جو خوشخبری ہے نا، جو ایمان والے ہیں ان کو تو یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے، اور جن کا ایمان کمزور ہے ان کو یہ بات بری لگتی ہے۔ کون سی؟ آمرون بالمعروف، نیکی کی بات کا حکم دینا، نیکی کی بات کا چاہے وہ مولوی دے یا کوئی بھی دے، تو ہم برا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ نیکی کی بات کا حکم دینا۔ دعا کرو اللہ زندگی کی آخری سانس تک نیکی کا حکم دینے والا ہی بناتا رہے، اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکر، لوگوں کو برائی سے، گناہوں سے روکتے ہوئے، کتنے بھی ظلم آئیں، کتنی بھی بدماشیاں آئیں، کتنی بھی طاقتیں آئیں، کہ حق بات، نیکی کی دعوت دینے والے، لوگوں کو برائی سے روکنے والے، یہ آواز رک جائے، یہ آواز دب جائے۔ ایسا کبھی ہو، بولو ایسا کبھی ہو، ایسا کبھی ہو، ایسا کبھی ہو، ایسا کبھی ہو۔ دین والے دین کی دعوت دیتے رہیں گے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہیں گے، اللہ کا قرآن سناتے رہیں گے، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان۔ اگر یہی قرآن اور حدیث سناتے سناتے شہادت کی موت آ گئی تو سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ آج رمضان کا 5واں جمعہ سن کر موضوع توبہ استغفار، اللہ ہمیں، میں اپنا نام سمیت لوں گا، اللہ میرے سمیت میرے ان بھائیوں کو، میرے ان بزرگوں کو، میری ان بہنوں کو، میری ان بیٹیوں کو، میری ان ماؤں کو، میرے ان بزرگوں کو
اللہ جتنے بھی ہمارے اندر جرائم نافرمانیاں پائی جاتی ہیں اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ابھی تو تیری معافی کا دروازہ کھلا ہے، اللہ معاف کر دے۔